14 شعبان کی جو رات آتی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دونوں ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دونوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، تکبر ہو جاتا ہے نا بندے کو، وہ سوچتا ہے جیسا میں ہوں ایسا نعوذ باللہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں، شب برات کو بھی لے لیں یا اور اسلامی رسومات کو لے لیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہی کچھ نہیں، کہ ضرورت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا، اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی ضعیف حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہے، پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں، ہائے اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں، شور بھی مچانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عام مسلمان کہاں جائے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن کے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حلال مال کماتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں۔ یہ اب اسے پتہ ہی نہیں لگا بھئی کر کیا رہے ہیں، کہ بھئی 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے۔ اب دونوں جو ہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے، راز کیا چھپا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے 14 شعبان کا، محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے۔ کیونکہ انا پھنس گئی، انا پھنس جاتی ہے نا بندے کی، مولویوں کی بھی کئی بار انا پھنس جاتی ہے، نہیں فلاں مسلک نے ایسا کہا تو ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ ایک عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے اس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہے کہ مقصد اسلام یہ فوت کر چکے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبودیت کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتفاق کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتحاد کی بات ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، حوصلہ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، غریب کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جرت ان کے پاس نہیں ہے، بس بچا ہے تو لے دے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بچی ہے۔ بس اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ عالمگیری دین جس کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے، پورے عالم میں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں 5 وقت مؤذن یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، وہ مدثر ہے۔ اب یہ بتانے کی بجائے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے
جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاؤں کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے 14 شعبان کی رات کو دعا کے لیے قبرستان میں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہیں، اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ گے دعا کے لیے تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے، پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی بات کرنی ہے۔ ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں، ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے گئے، ہم تو موٹر سائیکل پہ 3 بندے اور 50 موٹر سائیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی تو شب برات پوری نہیں ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا۔ امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ اس رات کو اللہ سے مانگا ہے، اس رات کے لیے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی، جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں، جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا، جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے، ان کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، نہ دائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ہمیں تو دونوں سے چندہ چاہیے بھائی، ہم مکمل کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں تو بس بنا وضو کے منہ میں نعوذ باللہ پان کھا کے داڑھی منڈوں کو نعت پڑھنی ہے، جن کو یہ بھی ادب بھی نہ پتا ہو کہ محمد الرسول اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب سے بات یاد آئی کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، تو وہ شہزادہ ایران کا کوئی شہزادہ ملنے کے لیے آیا تو بادشاہ کے محل میں رات کو ٹھہرا، بادشاہ کے بالکل ساتھ والے کمرے میں۔ تو 1 ہفتہ ٹھہرا تو اس نے ایک بات نوٹ کی، پھر اس نے خادم سے پوچھی۔ خادم کا نام جو تھا یوسف تھا، محمد یوسف۔ تو بادشاہ بعض اوقات رات کو آواز دیتا تھا یوسف، تو خادم بھاگ کے جاتا تھا، پانی کا وضو کا لوٹا تیار کر کے بادشاہ کے حجرے کے اندر جاتا تھا، اور جب بادشاہ حضور آواز مارتے تھے محمد یوسف تو ایسے ہی بھاگتا ہوا جاتا تھا۔ تو شہزادے نے، کیونکہ عالم تھا، آیا علم کے حصول کے لیے تھا، اس نے خادم کو پوچھا یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں آواز مارتے ہیں یہ کہہ کے تم پانی لے کر جاتے ہو؟ پوچھتے کیوں نہیں؟ پہلے کام پوچھنا چاہیے، تم بھاگ کے پانی لینے کے لیے جاتے ہو۔ تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے یہ جو مربی ہیں انہوں نے یہ معمول زندگی کا بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے محمد یوسف نہیں کہتے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، بغیر وضو کے لفظ محمد زبان سے نہیں ادا کرتے۔ کہتا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب صرف خالی میرا نام لیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے اور ان کو حاجت ہے وضو کی۔ چلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اور جو سننے جا رہا ہے نہ اس نے عشاء پڑھی اور نہ سنانے جا رہا ہے نہ اس نے پڑھی۔ 5-10 روپے 500 کے نوٹ محمد الرسول اللہ کی قربت نہیں دلوا سکتے جب تک ان رگوں میں چلنے والا خون کا ایک
ایک ذرہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا مال، حتیٰ کہ ہماری جان جو ہے وہ آپ کے لیے قربان ہے، جب تک یہ خون گواہی نہیں دے گا تب تک عشق نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا، اس کی عظمتیں بیان کی، لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا۔ کیا حکم ہوا؟ فرمایا 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا۔ جو 5 لوگ آئیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ کون؟ فرمایا مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا چگل خور جو بلا وجہ لوگوں کی چگلیاں کرتا پھرتا ہے۔ یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا متکبر جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو دوسرا ہے نہیں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں زیادہ دولت مند ہوں، میں زیادہ حسین ہوں، میں زیادہ عالم ہوں، میں زیادہ بڑا افسر ہوں، میں زیادہ بڑا چودھری ہوں، میں زیادہ بڑا بیپاری ہوں، میں زیادہ بڑا اختیار والا ہوں۔ جس کو تکبر ہے اپنی ذات پہ اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مشرک کو بھی فائدہ نہیں، چگلی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں، اور جو چگلی کر بھی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ بتاؤ کیا فائدہ حاصل ہے چگلی کرنے والوں کو؟ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ چگلیاں کر رہا ہے صرف دوسرے کے پاس جا کے، اس لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ سامنے والا ذرا خوش ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو اور ہم وہ کہہ رہے ہو، فرمایا تبھی تو چگلی ہے، اگر وہ اس میں برائی ہے نہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو ڈبل گناہ ہو گیا، چگلی بھی ہو گئی، بہتان بھی ہو گیا، پھر تو ڈبل ہو گیا کام۔ اچھا اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں، چگل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا، متکبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کثرت سے شراب پینے والا بندہ جو ہٹتا ہی نہیں ہے، ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی، وہ جو ہٹتا ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آ کے مانگتا رہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔